سورہ بقرہ کی یہ جو آیت ہے 282، اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ آپ نے ایمان لانا ہے، خالی یہ نہیں کہ اللہ پر بھی لانا ہے، اس کے فرشتوں پر بھی لانا ہے، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر بھی لانا ہے۔ اور ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے کے الگ نہیں کرتے، ہم نے سنا اور مان لیا، اے رب تیری بخشش جانتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس میں دیکھ لیں کہ پورا نظام بتایا جا رہا ہے، فقط اللہ کو نہیں، اللہ کے ساتھ اس کے رسول کو بھی، اس کے فرشتوں کو بھی، اس کی کتاب کو بھی، جتنی بھی کتابیں ہیں ان کو بھی اور رسولوں کو بھی، سب پر ایمان لانا ہے، اور یہ ہمیں سننا ہے، تب ہی آگے بخشش ہے۔ اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی کہ اس میں دیکھ لیں جو لفظ اطیع اللہ اطیع ہے، اطاعت کا ہے، تو ہم نے اس کی بغیر کسی ان کے زور زبردستی، تو اللہ نے اپنے ساتھ رسول کو رکھا ہے، اور لفظ ایک ہی استعمال کیا، یعنی جیسے اطاعت رسول کی ہوگی ویسے اللہ کی ہوگی، یعنی کہ شرط و مشروط ہو گیا اللہ کے ساتھ رسول کی اطاعت کو۔ ایسے ہی آگے ہے سورہ آل عمران کی 132 ہے، اس میں وہی ہے لفظ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون، اور اللہ اور رسول کی تابعداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، بھائی یعنی آواز کہ نہیں اللہ اور رسول کی اطاعت لازم و ملزوم ہے، فقط اللہ کی اطاعت نہ فائدہ دے گی نہ رسول کی اطاعت فائدہ دے گی، یعنی دونوں دوسرے سے جی۔ آواز نہیں صحیح آ رہی۔ اب آواز ٹھیک ہے؟ چیک کریں۔ اب ٹھیک ہے السلام آواز؟ علیکم۔ ہیلو جی جی، یوٹیوب پہ بات صحیح آ رہی ہے، ہاں جی اب ٹھیک ہے، یوٹیوب اور پہ بات میری صحیح آواز آ رہی ہے، آپ چیک کریں ریپیٹ ہو رہی جی۔ یہ اپنا مہدی بھائی آواز صحیح آ رہی ہے؟ مشرف بھائی ہے۔ جی جی بالکل کلیئر ہے آپ کی آواز، آواز میں صحیح آ سن رہی رہا ہے؟ ہوں۔ چلے جی بالکل آپ تھوڑا کلیئر اپنا ہے۔ مائک سیٹ کریں چلیں علی بھائی، جی ٹھیک ہے۔ اب یہ آیت سورہ نساء کی جی بسم آیت اللہ۔ نمبر 59، اس میں بھی دیکھ لیں کہ اے ایمان والو اللہ کی فرمانبرداری کرو، اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اور لوگوں کی جو تم میں سے حاکم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں بھی اطاعت اللہ کے ساتھ دو اطاعتیں لازم ملزوم ہے، شرط ہے، یعنی کہ یہ پورا ایک نظام کی بات کی جا رہی ہے کہ فقط اللہ ہی کی نہیں، اللہ کے ساتھ اس کے رسول کی اور اس کے لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رکھا۔ اب یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64، اور ہم نے کبھی کوئی رسول نہیں بھیجا جی، جی جی کریں میں۔ یعنی جو بھی رسول جو بھی رسول آتا ہے اس کی تابع داری لازمی ہے، وہ آتا ہے اس لیے کہ آپ نے ہے یونس سورہ نساء کی 65 روایت ہے، سو تیرا کی قسم ہے یہ بھی مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے اختلاف میں تجھے مسلمان مان لے، یعنی کہ اگر انصاف کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو لازمی رسول کے در پہ جانا پڑے گا۔ اس طرح پھر آگے آیا تھا، یہ بھی یتوی کی اطاعت کی ہے، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا، سورہ نساء کی آیت نمبر 80، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا، جس نے منہ موڑا کس سے؟ رسول سے، تو ہم نے تجھے ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، یعنی کہ دیکھ لیں اس میں بھی وہ پورا نظام ہے کہ فقط یا اللہ نہیں ہے، اس میں رسول بھی کچھ ساتھ ساتھ ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 81، اور کہتے ہیں قبول کیا، پھر جب تیرے ہاں سے باہر جاتے ہیں تو ان سے ہر ایک گروہ راہ جمع ہو کر تمہاری باتوں سے کے خلاف مشورہ کرتا ہے۔ اللہ سب کچھ لکھتا جاتا ہے جو مشورہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو لکھنے والا ہے ہم جانتے ہیں وہ کام کاتبین ہے جو ہمارے کندھوں پر سوار ہے، وہ لیکن ان کے کام کو اللہ اپنا کام کہہ رہا ہے۔ جیسے میں کل کہہ رہا تھا کہ ہمیں اگر پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے تو پولیس ادارہ ہے، لیکن اس کے پاس اس کے پیچھے پوری مشینری ہوتی ہے گورنمنٹ کی، تو وہ جو کام ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کا کام کہلاتا ہے۔ اس سے آگے دیکھ لیں جی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 92 ہے 92، اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور بچتے رہو، پھر اگر تم چاہو گے پھر تم جاؤ گے تو جان لو گے ہمارے رسول کی ذمہ دار صرف واضح پہنچا دینا ہے۔ اس میں بھی دیکھ لیں اطاعت اللہ کے ساتھ رسول کی لازم ہے۔ اور یہ سورہ انفال کی ہے آیت ہے کہ تجھ سے غنیمت کو پوچھتے ہیں، کہہ دو غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا۔ دیکھیں یہاں پہ جو مال بھی آتا ہے نا کسی جنگ سے، اس میں بھی اللہ کے ساتھ رسول لازم شامل ہے۔ اسی طرح آگے آیت ہے آیت نمبر 20،
اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کو حکم مانو اور سن کر اس سے مت پھرو. یعنی کہ اس میں ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ نبی کو رسول کو اپنی حجت کو ساتھ رکھ رہا ہے. کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ نے اپنا ہی ذکر کرایا ہو اور اس کا نہ کرایا. جیسے سورہ انفال کی آیت نمبر 46 اور اللہ اس کے رسول کہا مانو آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری واہ اکھڑ جائے گی. اسی طرح آگے دیکھ لیں سورہ نور کی یہ آیت ہے کہہ دو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو پھر اگر منہ پھیرو گے تو پیغمبر پر تو وہی ہے جس کا وہ ذمہ دار ہے اور تم پر وہ ہے جو تمہارے پر لازم ہے. اگر اس کی فرمانبرداری کرو گے تو ہدایت پاؤ گے اور رسول کے ذمہ صاف صاف طور پر پہنچا دینا ہے. اس سے آگے ایک آیت ہے جی اے ایمان والو اللہ کو مانو اس کے رسول کو مانو اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. جو بھی رسول کو نہیں مانتا اس کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں حالانکہ جو کوئی آسمان و زمین میں ہے خوشی سے یا لاچاری سے سب اس کے تابع ہیں اور اس کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو اللہ کا دین ہے وہ ایک دین ہے چاہے کوئی خوشی سے مانے چاہے نہ خوشی سے مانے. تو یہ تھا جی سارا کچھ آیات پیش کیے میں نے ابھی اور بہت ساری آیات ہیں. ٹھیک ہے جی اور کب سے بھی آیات ہے وہ پیش کیے جا سکتی ہے. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پر اپنے ساتھ رسول کی اطاعت کو واجب کیا ہے اور اسی رسول نے غدیر خم کے اوپر اپنے ساتھ اپنی عطرت کو رکھا ہے یعنی اہل بیت ہر وسط کو رکھا ہے. اور پھر خود قرآن میں بھی ہے کہ اگر جو ہے ایک منٹ کوئی بھائی آئے ہوئے ہیں